فاطمی دا اور فدق دا حقدار تائیں حق پہنچا اگر جناب سیدہ نو منن والا قرآن نال تمسک ہے جدا نظام زندگی قرآن دے مطابق ہوئے، حلال و حرام قرآن دے مطابق ہوئے، واجبات قرآن دے مطابق۔ میرے تو لے کے آخری ادادار تک پردے چ بیٹھیا میری ماما بہنا، میں حقیر جائے انسان دا ایک سوال ہے بحیثیت طالب علم، ہر بندہ اپنی اپنی ضمیر دی عدالت پیش ہو کے اپنے آپ کو ایک سوال پوچھے، آخری دفعہ کدا قرآن کھول کے پڑھائی؟ اور اگر تلاوت کیتی آئی تو آخری دفعہ ترجمے نال کدا پڑھائی؟ اگر جواب ملے یاد ہی کوئی نہیں، اگر جواب ملے ماہ رمضان نے پڑھے آئی تے وقت ڈٹھے ہی نہیں، اگر جواب ملے میں نے تو قرآن پڑھنا آندہ ہی نہیں، پھر اپنے آپ کو لو انسان خود پوچھے میں کرنا کیا ہاں تے کردہ کیا ہے؟ قدم قدم تے فرمایا قرآن نو پسے پشت نہ ڈالنا، میرا قرآن نہ چھوڑنا۔ دوسرے پہلے تو پہلے ایسے جملے دا آخری پیغام عرض کرنا چاہنا، پھر دوسرا حصہ 14 دے صدقے 14 آیات روزانہ چپڑ، 12 دے صدقے 12 آیات روزانہ چپڑ، 12 نہیں پڑھ سکتا 5 تن پاک دے صدقے 5 آیات روزانہ چپڑ، ترجمے نال پڑھ کے پتہ تکر اس کتاب حکمت خدا پیغام کیا دیتا ہے، اس قرآن نے عقیدہ کیا بیان کیتا ہے، اس قرآن نے توحید کیا بیان کیتا ہے۔ ناج البلاغہ جمیل المومنین نے 2 فرض والدین دے بیان فرمائن تھے، اولاد دے حقوق، سارا نہیں 2 عرض کرنا چاہنا، اتنی اہمیت ہے قرآن دی، اولاد دے حقوق بیان کریں دیا۔ حکیم ربانی امیر المومنین ناج البلاغہ فرما رہے ہیں ہر والد اور والدہ دا فرض ہے اپنی اولاد دا سونا نہ رکھنا تے قرآن دی تعلیم دے منا، نام سونا رکھے انہوں نے قرآن پڑھائے، انہوں نے معرفت قرآن، انہوں نے تلاوت قرآن نال محبت۔ بچہ انگریزی فر فر بولے ماں باپ خوش ہوں دیں، چینی تے جرمن زبان بندے سکھ دیں ویزا لوامن واسطے، پیسے ادا کر کے قرآن مفت پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ 20 جملے بن دیں پوری نماز دے، گن لو بے شک گھر جا کے کوئی توضیح اٹھاؤ، نماز جعفریہ اٹھاؤ، 20 جملے تکبیرۃ الاحرام تو لے کے سلام تک، 7 آیات سورہ الحمدیہ، سورۃ الکوثر پڑھو تو 3 آیات سورہ توحید پڑھو، 4 آیات 7 4 11 سبحان ربی العظیم و بحمد 12 سبحان ربی العالی و بحمد 13 درود سمیت تشہد 4 جملے 17 3 سلام واجب مستحب ملا کے 20 جملے الحمد تو لے کے سلام تک، تکبیرۃ الاحرام تو لے کے سلام تک 20 سنٹنس بن دیں، 20 17 بن دیاں، 20 جملے بن دیں، 70 سال زندگی گزر گئی ہے، 20 جملے ٹھیک پڑھنے نہیں آئے، اللہ جانے شیعہ کہنا دیں، اللہ جانے مظلوم دا آزادار کہنوا دیں۔ سوئیں آسا ان پڑھ لائیں، انگوٹھا لینے ہیں، اجمی آئیں، عربی آندھی نہیں ایک بہانہ ہے۔ اسے بابے پولٹری فارم بڑھائے 50 ٹیکے انجیکشن مرغیاں دے یاد لاطینی تے انگریزی کیتی ودے، اسے بابے مونگ پھلی گاشت کیتی ہے، سپرے تے دوائیاں یادن، اسی بابے گائے مجھان دا فارم بڑھائے، دنیا بھر دے سیمنز دے انجیکشن دے نا لاطینی تے انگریزی کی یادیں نہیں یاد تو یا اللہ دا قرآن نہیں، یا 20 جملے نماز دے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں حقیر آدھرانا جیڑی شے ضرورت سمجھی اس او یاد کیتی اس، اگر صحیح نماز پڑھنا اپنی ضرورت سمجھے ہاں 20 جملے یاد کر لیا، لکھ کے یاد کر لیا، کوشش کرے اور اس سے واسطے میرے 6ویں آقادہ بزرگاں دے جملے تو جملہ حدیث دینے چاہیے، من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن، میرا 6واں امام پہ فرمائے دے جیڑا ساڑا شیعہ دنیا تو ٹر رہے کوشش کردہ رہے لیکن سونا قرآن نہ پڑھ سکدا، کوشش کیتی ہے مگر حق ادا نہیں کر سکیا،
کل ما فی قبرہ القرآن عالم برزخ اللہ ملائکہ نو بھیج دے جاؤ علی والے نو قرآن پڑھا کے آؤ. ملا کیوں قرآن قبرچ پڑھایا ویندے تے وادی السلام تے عالم برزخ وَعْلَمُوا أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ عَدَدِ آیِ الْقُرْآنِ. وہ دنیا والو جنت دے اتنے مدارج ہیں جتنی قرآن دی آیات دی تعداد ہے. جدا علی والا جنت ٹر ویسی ذات توحید دی آواز آسی 14 دے صدقے جنت تا مل گئی ہے. فقرہ ورقہ ہون آیات قرآنی پڑھدا جا جتنیاں آیات پڑھدا ویسے رحمان جنت اتنے تیرے مدارج بلند کریں دا. اور اس واسطے فرمایا بڑھاپے جی قرآن دا طالب علم بن 80-90 سال دی عمر چی ہونی پڑھ قرآن. اولاد نو آخ دیاں پترہ نو آخ کہیں کاری نو آخ پیش نماز کہیں عالم دین دیاں خدمات حاصل کر. آن لائن ہون تا گھر بیٹھیا بندہ پڑھ سکتے. قرآن پڑھ. مولا ہون حافظہ ساتھ نہیں دیندہ اکھیں ساتھ نہیں دیندیاں ضعیفی شروع کرا پڑھ نہیں سکتا. فرمایا آغاز تو کر ارادہ تو کر نیت تو کر. کیوں مولا؟ فرمایا چند آیات پڑھن دے بعد بھی موت آ گئی میں معصوم وعدہ پہ کرے نا قرآن دے طالب علمہ نال معشور ہو سے. محترم سامعین کوئی ایڈی فکر آئی بطول دے بابے نو قدم قدم تے آکھے میرا قرآن نہ بھولنا. قدم قدم تے آکھے نے میری زہرا دی عظمت نہ بھولنا. میں زیادہ وقت لے گیا ہن میں معروضات جتنی عرض کرنا چاہنا موتا نہیں کر سکتا لیکن اتنا مل دے زہرا دے بابے صحابہ دے مجمع فرمائے ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. او میرا کلمہ پڑھن والے یاد رکھو جس تے میری بطول راضی اس تے میرا خدا راضی. جس تے میری بطول ناراض اس تے میرا خدا ناراض. کدی خود دین و خطاب کر کے فرمیندن ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. المستدرک علی الصحیحین حاکم نے شاپوری برادران دے عالم تحریر کیتے ہیں. موجم کبیر برادران دے عالم تحریر کیتے ہیں. دین و بیٹھیا دن زہرا جس تے تو راضی اس تے میرا اللہ راضی. جس تے تو غضبناک اس تے میرا اللہ غضبناک. قدم قدم تے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے صحابہ میرے کلمہ پڑھن والو میرے اہل بیت نہ بھولنا. الویل للظالمی اہل بیتی. ابن مغازری نے المناقب برادران دے عالم جملہ لکھے خالق فرما رہے پیغمبر فرما رہے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے اس بندے واسطے جڑا میری اہل بیت تے ظلم کرے. المستدرک علی الصحیح حاکم نے شاپوری لکھے. چونکہ تشریح دا وقت نہیں رہا میں چاہنا 5-10 احادیث صرف ترجمہ عرض چا کرا. سیلقا اہل بیتی من بعدی تطریدن و تشریدن. میں لفظی معنی نہیں مفہوماً عرض کر رہا. پیغمبر فرما رہے ہیں خیال کرنا میرے بعد میری آل رول نہ جائے. خیال کرنا میرے بعد میری آل لٹی نہ جائے. پیغمبر پہ فرمانے اللہ اشکو المنکرین لفضلہم والمزیئین لحرمتہم بعدی. میں 2 بندیاں دی شکایت کرے نا اللہ دے دربارج. پہلا بندہ جیڑا میری اہل بیت دی فضیلت دا انکار کرے. دوجا بندہ المزیئین لحرمتہم بعدی جیڑا میرے بعد میری اہل بیت دی حرمت بھول جائے. جنہوں دروازے سیدہ دا احترام یاد نہ رہے جنہوں حسنین شریفین دی عظمت یاد نہ رہے وہ پیغمبر پہ آدن. علامہ طاہر پٹنی برادران دے عالم نے کنز العمال مجموعہ تمام حدیث دا ایک کتاب لکھی ہے. 30 جلدہ چھپی ہے 40 جلدہ بھی چھپی ہے. مجموعہ ذخیرہ احادیث علامہ طاہر پٹنی کنز العمال لکھا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں اشتد غضب اللہ علی من اذانی فی اطرتی. اللہ سب تو زیادہ اس تے غضبناک ہوندے جڑا میری اہل بیت دی وجہ تو میں نو دکھ پہنچے سی. وہ پیغمبر پہ فرمائیں
ان اللہ حرم الجنہ علی من ظلم اہل بیتی او قاتلہم او اغار علیہم او سبہم. فرمایا میرے اہل بیت دے حوالے نال 4 کم کرن والے تے اللہ جنت حرام قرار دیتی ہے. مولا کیڑے؟ جڑا میری اہل بیت تے ظلم کرے، او سبہم جڑا میرے اہل بیت نو گالی دے وے، او قاتلہم جڑا میرے اہل بیت نو قتل کرے، لڑائی کرے. اگلا جملہ فرمایا او اغار علیہم جڑا میری اہل بیت تے شب خون مارے، حملہ آور ہوئے، اللہ جنت حرام کرا دیتے. سادات غیر سادات، آغا قاظم قزوینی خدا تو انہوں لے جائے کربلا، حرم امام حسین علیہ السلام دے اندر دفنن. کربلا آغا قاظم قزوینی کتاب لکھی نے الفاطمہ من المہد الی اللحد، ترجمہ ہو چکا ہے.